الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال الله تعالى إن الله يحب المحسنين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. مولاي صل وسلم دائما تترى على من تزينت به العصر. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ کا دین کل کائنات کی ہدایت اور ارشاد کا پختہ، جامع اور تفصیلی اور تمام ضروریات پر مشتمل سامان ہے. یہ وہ ساز و سامان ہے کہ جس کی ضرورت وقت کے گزرنے سے بڑھتی ہے. یہ ہدایت کا وہ گنجینہ ہے کہ جس کے چھوٹے اور بڑے سب محتاج ہیں. دین وہ برکت ہے اور خدا کی رحمتوں کا مجموعہ ہے جس سے جو حصہ حیات خالی ہوا وہ میت اور بے جان ہو گیا. اس کی ضرورت زندگی اور حیات ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دینی ضرورت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے اور سب کے اختتام میں ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بمعنی مکمل الانبیاء والمرسلین کے کام ختم دو وجہ سے ہوتا ہے. یا تو کوئی ناراض ہو جائے اور کہتے ہیں بس اور ہم کو نہیں کرنا ہے، جیسے پاکستان کی حکومت سابقہ حکومت کے کام کو بند کر دیتی ہے اور وہ تمام برج کھڑے رہتے ہیں، منصوبے دھرے رہ جاتے ہیں، کہتے جی اب تو ہماری حکومت ہے، ہم نہیں چاہتے. کتنا سرمایہ لگا، کتنے منصوبے ناکام ہو گئے، کتنے اخراجات پہلے آ چکے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں. اس طرح تو اللہ تعالیٰ کسی چھوٹے گھر کے افراد کو بھی نہ بنائے جو اتنے بے خیر اور ایسے ضرر رساں. عقل مندوں کا طریقہ یہ نہیں ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور دانش دی ہے، فہم، فراست عطا کی ہے، وہ دشمن کے بھی اچھے کام کو اپناتا ہے.
اور اپنے کسی خاص آدمی کے بھی کمزوری کوتاہی اور برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اہل نظر کے ہاں ایک کہاوت ہے کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے۔ وہ دشمنی میں آپ کو ایسے پینتنے سکھا دے گا کیونکہ بہت بڑا عقل مند ہے اور بہت بڑا فہم و ادراک والا ہے۔ اس سے لڑتے لڑتے بھی آپ کئی قسم کے چال سیکھ لیں گے جو اور ہزاروں لاکھوں پر فتح اور غلبے کا سامان آپ کو ہاتھ آ جائے گا۔ لیکن کمعقل اور نادان دوست خیر خواہ وہ اپنے حساب سے اچھا سوچے گا لیکن آپ کو نقصان پہنچا دے گا، اور کمعقل کو احساس بھی نہیں ہوتا، بہت دیر لگاتا ہے کیونکہ احساس بقدر فہم ہے۔ ذہین ذکی اور ذی عقل کو فوراً ٹوک لگ جاتی ہے اور وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کیا ہے۔ اصل تو امور اللہ کے فضل احسان، اس کی عظیم قدرت سے چل رہے ہیں۔ کبھی وہ نادانوں کے افعال میں بھی اثرات ڈال لیتا ہے اور کبھی وہ داناؤں کے افعال کو بھی بے اثر کر دیتا ہے۔ یہ اس کی تکوینی کرشمے ہیں اور قدرت کی نیرنگیاں ہیں، لیکن دنیا کے میزان میں عقل اور بے عقلی کا فرق ضرور ہے۔ جیسے مٹی اور سونے کی قیمت میں فرق ہے، عام پتھر اور یاقوت و مرجان میں بہت فرق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام ایسا پھیلتا گیا جیسے سیلاب آ جائے اور پانی کے کنارے بڑھ رہے۔ پانی کا ریلا جب بڑا آ جاتا ہے تو لوگوں سے پوچھتا نہیں ہے وہ کہ یہ تیرا مکان ہے اور تیری زمین ہے اور یہ پل ہے، اور چڑھتا ہے، پانی خود راستہ بناتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کا دور خلافت ایسا مبارک تھا اور ہر طرف عرب و عجم میں تو کیسر روم کو خطرہ ہوا بہت زیادہ ہے۔ اس نے دارالخلافہ اٹلی منتقل کیا تاکہ مسلمان یہاں پہنچے نہیں، لیکن اس کو اپنے انٹیلیجنس نے کہا کہ یہ لوگ رکتے نہیں ہیں، جہاں کا عزم کر لے وہاں پہنچتے ہیں، کیونکہ ان کا پیغمبر سبع سماوات تک گئے، مخلوق تک پہنچنا ان کے لیے آسان ہے۔ تو اس نے اپنے ملک کے دانشوروں کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ امیر المومنین کی کیفیت معلوم کر کے آ جاؤ کہ یہ کس طرح آدمی ہے۔ کسی بھی ادارے، کسی بھی محلے، علاقے، ملک کے سربراہ کی عقل و دانش پر پورا نظام موقوف ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو بادشاہ روم کے حکم پر مدینہ منورہ آئے، بیس بدل کر کس چالاکی اور ہتھوار سے وہاں پہنچے، اور انہوں نے امیر المومنین کو قریب سے دیکھا، ساتھ رہے، اور پھر واپس جا کر کے اپنے بادشاہ کو اس طرح رپورٹ دی کہ لا یخدع ولا یخدع، نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ تو کیسر روم نے سر پکڑ لیا اور شاہی تخت سے نیچے اتر کے بیٹھ گیا اور طبیب کو طلب کیا اور اس کو کہا کمر میں درد ہو گیا، کوئی علاج سفوف معجون دے دے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ کہ مسلمانوں کے امیر سے جنگ مشکل ہے۔ لا یخدع کا مطلب یہ ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دیتا، یعنی آسمانی علم ان کا پختہ ہے،
رب السماوات والارضین پر ایمان مکمل ہے. جو ایک اللہ وحدہ لا شریک کو صداقت کے ساتھ مان لے وہ کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا. تو پہلے حصے سے پتہ چل گیا کہ ان کا دین محفوظ ہے، اور جتنے انبیاء آئے ہیں ان انبیاء کی تعلیم کی پونجی یہ ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کے ساتھ خیانت نہ کرے، کسی کے ساتھ ٹرپ بازی نہ کرے، اور صاف ستھرا معاملہ رکھے. اگر کسی نے آپ سے دھوکہ کھا لیا تو آپ جا کے اسے سمجھائے کہ اس میں آپ کو مغالطہ ہو گیا. حقیقت حال یہ ہے اس کے دھوکہ کھانے سے آپ نے جو دھوکہ دے دیا ہے اس سے وہ تو وقتی خسارے میں ہوا، آپ دائمی خسارے میں ہو گئے. اس کا دنیاوی نقصان ہو گیا ہوگا دھوکہ کھانے سے. ایک آدمی نے دکاندار کو 500 روپے کا نوٹ دیا، 400 روپے کا سودا لے لیا، 100 روپے واپس دینے تھے، دکاندار نے غلطی سے 500 کا ہی دے دیا. تو اس شخص کا جس کو دھوکہ دیا گیا اس کا نقصان دنیاوی ہو گیا، لیکن جس نے دھوکہ دے دیا اس کا دین کا نقصان ہو گیا. تو سارا جہان اور ساری دنیا آدمی قربان کرتا ہے کہ میرا دین بچ کے رہے، خود بھی کٹتا ہے، اولاد کو بھی کٹواتا ہے، عزت و آبرو کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ میرا ایمان، میرے اعمال، میرا انجام محفوظ رہے اور میرا رب اور میرا خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں اپنے دین اور اپنی شریعت کے خلاف نہ کروں. لا یخدع، دھوکہ نہیں دیتا. اور ایمان جب محفوظ ہو تو اس کو دوسرے کا غم صدمہ اور دھوکہ، اپنا غم صدمہ اور دھوکہ لگتا. دنیا کے اندر ایک ملک سعودی عرب اس طرح ہے کہ وہاں اگر ایک چیز کے بارے میں آپ کہیں تو وہ کہے گا نہیں یہ اتنے درجے کم ہے، یہ معیوب ہے، اسے آپ نہ لیں، اور معیوب چیزیں ہٹا کر کے ایک طرف رکھ لیتے. ایک دکاندار سے میں کتاب خرید رہا تھا، مجھے بہت بعد میں ملی تھی تو میں بہت خوش تھا. 200 ریال کی مل رہی تھی، ارشاد الساری قسطلانی کی شرح بخاری. تو اس نے مجھے کہا کہ شیخ فلاں جگہ ایک مکتبہ ہے وہاں 110 ریال کی مل رہی ہے. ہم ریاض سے نہیں بلکہ جدے سے خریدتے، جدے کی مہنگائی بہت ہے اس لیے ہم مہنگا بیچتے. تو میں نے اس کو کہا کہ جب آپ لوگوں کو خود یہ بتاتے تو یہ بکے گی کب؟ اس نے کہا بکے یا نہ بکے جھوٹ نہیں بول سکتا. میں نے کہا یہ اس زمین کی برکت ہے جس میں اللہ نے وحی نازل کی اور جس کو کل کائنات کی ہدایت و ارشاد کے لیے مرکز ایمان بنایا ہے. لا یخدع، دھوکہ نہ دے. امیر المومنین عمر کے بارے میں کہا کہ وہ دھوکہ نہیں دیتا ہے، کیونکہ انسان کے پاس جب ایمان ہو اور پھر عقل بھی ہو تو ایمان اس کو تمام منہیات سے اور منکرات سے منع کرتا ہے. ممکن ہے عقل کبھی اس کو غلط اکسائے، لیکن دین جب غالب ہو تو دنیا مغلوب ہو جاتی ہے. اور تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا دین کے سامنے نوکرانی بن کے رہے، دنیا کہیں دین پر حکومت نہ کرے، اور جہاں دین پر دنیا کی حکومت قائم ہو گئی وہاں دین نہیں رہے گا، وہ بے دینی میں تبدیل ہو جائے گا. لا یخدع. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک قرآن کریم کے صفحات کی طرح مقدس و منور زندگی ہے. اور حدیث میں ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، آپ گفتگو فرما رہے تھے. ابو داؤد میں
اور اس شخص نے کسی اور شخص کا قتل کیا تھا کبھی پہلے، وہ مقتول والے بھی راستے میں آ کے بیٹھ گئے تلوار لے کر کہ یہاں سے فارغ ہو جائے اور ہم اپنا معاملہ صاف کر دیں۔ اس شخص نے دیکھ لیا یا اللہ نے اس کو رحم و احسان سے نوازا، کچھ دیر بعد اس نے پیغمبر سے کہا کہ مجھے مسلمان کر دے اور مجھے کلمہ پڑھا لے۔ آپ نے ان کو کلمہ پڑھایا تو وہ مقتول کے لوگوں نے پوچھا کہ اس کا ایمان کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن اسلام ہو، بالکل صحیح مسلمان ہو، بہترین۔ تو انہوں نے کہا ہمارا اس کے ذمہ خون ہے۔ آپ نے فرمایا قبل ان یسلم، اسلام لانے سے پہلے، اب تو وہ مسلمان ہو چکا ہے، مسلمان کے بال بال کی حفاظت ضروری ہے، زمانے کفر کے اعمال کا حساب نہیں ہوگا۔ ایمان کفریات کو ختم کر دیتا ہے، اس کے تمام منتقمات اور تمام بدلوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس شخص نے پیغمبر کو کہا کہ حلا غمستنی، حضرت آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے تو ہم اس کو ایمان سے پہلے ہی ختم کر دیتے۔ تو آپ نے کہا الانبیاء لا یغمزون، ہم پیغمبر لوگ آنکھوں کے اشارے نہیں کرتے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اس شخص نے اتنی مجلس میں اس لیے کہا کہ اس قوم کے اندر اشارے بن چکے تھے، آنکھوں کے اشارے۔ یہ منڈی ونڈی میں لوگ ہوتے ہیں، کبھی انگلیاں ایسی کرتے، کبھی ہاتھ ایسے، کبھی آنکھ ایسی مارتے ہیں، یہ تمام کے تمام دھوکہ دہی کا پیداوار ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ منڈی اور بازار کی بنیاد فسق و فجور پر ہے، پلیدی اور لعنت پر ہے۔ بس مال بٹورنا ہے، کسی کا چمڑا نکلے، کسی کا دل اکھڑے، پیسہ جمع کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ پیسہ ہے یا یہ پیشاب پاخانہ ہے، کیونکہ حلال مال ہے اور مردار نجاست اور گند ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب، آپ اعلان کر لے کہ ناپاک اور پاک ایک جیسے نہیں ہے۔ کیسی باتیں ہیں؟ پاک اور ناپاک کیسے ایک جیسے؟ کل کہہ دو گے کہ دودھ اور موت ایک جیسا ہے، پانی اور خون ایک ہے، روٹی اور پاخانہ ایک ہے، یہ کون سی عقل برداشت کرے گی؟ اس کو کون سی تہذیب گوارا کرے گی؟ کہاں ہے دانش کے زاویے فکر میں؟ اس کا برداشت نہیں ہے، غلط بات ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، اگرچہ آپ حیران ہو رہے ہیں کہ آج کل تو یہی ہو رہا ہے جی، آج کل کسی کو کہے کہ یہ سودا غلط ہے تو یہی ہو رہا ہے، تو اگر سب لوگ ڈنگی کھانے لگے تو پھر آپ بھی کھانا شروع کر دیں۔ مطلب یہ کہ آپ اس وقت تک انسان ہیں کہ لوگ انسان ہیں، اور اگر وہ حیوانات بن گئے تو آپ حیوان بننے پر راضی ہیں۔ ببی عقل و دانش بباید گریز، عقل مندوں نے کہا اس عقل و دانش پر ماتم کرنا چاہیے۔ وقت صلاح تو وہ ہے کہ جب لوگ بگڑے تو آپ سدھر کے رہیں، جم کے رہیں۔ ساری منڈی میں لوگ حرام کھائے، بازاروں میں ایک آپ حلال خور بن کے رہے، بظاہر آپ کو تکلیف ہوگی، امتحان ہوگا، لیکن نتائج دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی اور زندگی کے تمام اطراف محفوظ ہوں گے۔ آپ کے قلب اور دماغ، آپ کے خاندان و اولاد، آپ کے مال و دولت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے محافظہ فرشتے مقرر ہوں گے۔ آپ حلال مال تھوڑا رکھیں گے لیکن پورے بازار پر آپ کی سلطنت ہوگی، سب آپ کے نوکر چاکر ہوں گے۔ اور پیغمبر نے کہا کہ ہم پیغمبر لوگ تو آنکھیں نہیں مارا کرتے، مطلب یہ کہ تم مارتے ہو اس لیے کہ تم جہل سے پیدا ہو، تم پر جاہلیت کا دور گزرا ہے۔ میں تو خدا تعالیٰ کی وحی کا پابند ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، صرف اور صرف وحی کو مانتا ہوں اور کچھ نہیں مانتا ہوں۔ اور وحی کے اندر تو صاف ستھرا ہدایت کا نظام دیا جاتا ہے، اس میں شش و پنج میں ڈالنے والی چیزیں اور لوگوں کو فکر و پریشانی میں ڈالنے والی چیزیں نہیں ہوتی۔ خذ ما صفا و دع ما قدر، صاف ستھرا معاملہ کرو، پریشان حالی رہنے دو، لوگوں کو ابہام میں مت ڈالا کرو۔ کتنی عجیب بات ہے کہ پیغمبر نے ایک ایسے واقعے کو رد کر لیا جو ان کے ہاں بازار کا طریقہ بن چکا تھا اور خرید و فروخت کا ایک کلچر بن چکا تھا، کہ نبی نے اس پر جو چوٹ لگائی وہ وہی سے لگائی،
کہ ہم پیغمبر لوگ ہیں، ہم آنکھیں نہیں مارتے. آنکھیں مارنے والے تو بدماشوں کا طریقہ ہے، بد چلن لوگوں کا طریقہ ہے. ہم تو صاف ستھری زبان اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اعضاء و ارکان کی اجازت دی ہے صرف وہی استعمال ہو سکتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ اس طرح معاملہ نہیں کر سکتے جس سے وہ ابہام میں پڑے اور وہ دھوکہ کھا جائے. لا یخدع. اور حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے، اناج لگا ہوا تھا، اناج کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. آپ ایک اناج کے قریب کھڑے ہو گئے اور اس اناج والے سے پوچھا کہ یہ سارا ایک جیسا ہے؟ اس نے کہا بالکل، بہت اچھا اناج ہے، بڑا صاف ہے، وہ خشک ہے. حدیث شریف میں ہے آپ نے باقاعدہ اپنا ردا اوپر کیا، چادر مبارک جو پہنے ہوئے تھے اوپر یہاں تک لے آئے، اور بالکل صحابہ کہتے ہیں آپ کی ہاتھوں کا سفیدہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا. آستین اوپر کیا آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے اس اناج کے اندر ہاتھ دور تک لے گئے. جب باہر نکالا تو آپ نے اس سے پوچھا اندر تو گیلا ہے، یہ کیسا معاملہ ہے آپ کا؟ اور فرمایا جو اندر گیلا ہے اس کو باہر نکالو تاکہ خریدار آئے اور ان کو پتہ چلے کہ یہ گیلا اناج ہے. تو خشک اناج کے بہانے گیلے بیچتے اور بہت زیادہ ناراضگی ظاہر فرمائی، اور فرمایا اس طرح اگر آپ نے خشک کے بہانے گیلا بیچا تو آپ کو تو حرام ہو جائے گا، آپ استعمال نہیں کر سکیں گے اس کے. صاحب ہدایہ وغیرہ نے اس سے لمبے مسائل نکالے ہیں کہ اگر ایک چیز ایک قول کر کے دے دی گئی وہ خلاف نکل گئی رد ہو جائے گی، رد کرنا اس کا واجب ہو جائے گا. عیوب نہیں بکتے ہیں، کمالات بکتے ہیں. ردت نہیں بیچے گی، جودت بکے گی. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ دیکھو یہ شخص جو امیر المومنین ہے یہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا. امیر المومنین کے پاس کتنے اختیارات ہوتے ہیں، بادشاہ مسلمانوں کا، اور امیر المومنین تمام مسلمانوں میں زیادہ فضل و شرف والا ہے. امیر المومنین پیغمبر کی وحی کا سب سے بڑا گواہ ہے. امیر المومنین قرآن کا سب سے بڑا عالم اور عامل ہے. نیک صفات اور خصلتیں جملہ موجود ہے، لیکن اس کے نتیجے میں امیر المومنین کے اندر کسی کو دھوکہ دینے کی بات نہیں ہے. لا یخدع. اور دین جب محفوظ ہوتا ہے تو آدمی دوسروں کی عزت و آبرو کا محافظ بنتا ہے، اور دین جب گھٹ جاتا ہے اور تبدیل ہو جاتا ہے تو آدمی اپنے آپ سے بھی بیزار ہو جاتا ہے اور دوسروں کا بھی دشمن بن جاتا ہے. اس کے بعد جب اس نے کہا کہ لا یخدع، اس کو دھوکہ بھی کوئی دے نہیں سکتا ہے، اس شخص کو کوئی دھوکہ دینا آسان نہیں ہے، تو اس نے کہا معلوم ہوا کہ دین کی وجہ سے ان کی دنیا محفوظ ہے، اور دین کا سب سے بڑا انعام جو اللہ دیتا ہے وہ عقل کا کمال دیتا ہے. عقل کا کمال. ایک عقل کا عام استعمال ہے اور ایک کمال عقل ہے. عقل کا عام استعمال تو ہر شخص کرتا ہے، اچھا برا دیکھتا ہے، کھانا پینا دیکھتا ہے تو کہتے ہیں یہ باسی ہے، یہ سالن ٹھیک نہیں ہے، یہ گوشت اچھا نہیں ہے، یہ روٹی جلی ہوئی ہے، اور یہ تو سب جانتے ہیں یہ کون سا کارنامہ ہے. کمال عقل جس کو حدیث میں فراست مومن کہا ہے، مومن کو اللہ ایمان کے بدلے میں ایک فراست دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ اس کے دین کی طرح اس کی دنیا کو بھی امتحان و آزمائش کے بعد محفوظ کر دیتا ہے، اور اس کو لوگ دھوکہ نہیں دے سکتے. یا تو اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کی عقل کامل کر لی، اور کمال عقل وہ وقت پر کام آتا ہے، وقت پر کام آتا ہے. امام غزالی سے کسی نے پوچھا ہے کہ قرآن کریم میں تو ہے کہ 4 اعضاء دھو لو،
وضو کے اندر فاغسلوا وجوہکم چہرہ دھو لو، وایدیکم الی المرافق ہاتھ دھو لو کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین اور پیر دھو لو ٹخنوں تک، لیکن تم مسلمان شروع ہوتے ہی پہلے ہاتھ دھوتے ہو، پھر منہ میں پانی ڈالتے ہو، پھر ناک دھوتے ہو، پھر جا کر کے خدا کا حکم مانتے ہو۔ یہ اپنے اللہ کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا چہرہ دھو لو، تم ہاتھ دھونے لگ گئے۔ اس نے کہا سر کا مسح کرو اور تم منہ و ناک دھونے لگ گئے۔ تم مسلمان تو سب سے زیادہ خدا کے نافرمان۔ امام غزالی نے ان کو جواب میں کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جس پانی کا خدا نے کہا ہے کہ چہرہ دھو لو، وہ چہرہ دھونے کا قابل ہونا چاہیے یا جیسے بھی پانی ہو؟ اس نے کہا نہیں، وضو کا قابل پانی ہو۔ تو کہا پہلے ہاتھ ڈالا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ یہ پانی کا اتنا گرم یا اتنا برف نہ ہو کہ جو چہرے کو پگھال کے اور جھلسا کے رکھ دے۔ پھر ہم منہ میں ڈالتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہیں یہ پانی بد ذائقہ نہ ہو، ایسا کڑوا اور ناکارا نہ ہو کہ چہرے پر ڈلے اور چہرے میں مرض حملہ کر لے، مسح ہو جائے۔ پھر ہم اس کو ناک میں چڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے بدبو نہ آئے، کہیں پانی میں پیشاب اور گند نہیں ملا ہوا ہو۔ جب ہر طرح اطمینان ہو گیا تو اب جو ہے نا فاغسلوا وجوہکم، اللہ تعالیٰ کا حکم اب اس کو بجا لاتے ہیں۔ یہ سب کام اس سے پہلے پہلے کرنے ہوتے ہیں تاکہ اللہ کے حکم کو صحیح طریقے سے نبھا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا یہودی، اور اس نے کہا سنا ہے قرآن میں سب کچھ ہے؟ انہوں نے کہا سب کچھ۔ کہا میں جو چیز پوچھوں گا آپ بتا دیں؟ کہا بتا دوں گا، سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے، آپ کا چہرہ داڑھی سے پورا بھرا ہوا ہے اور میرے چہرے پر کچھ بال ہے اور کچھ نہیں ہے، اس کا ذکر قرآن شریف میں ہے آپ کے ہاں؟ علی نے کہا بالکل ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اللہ فرماتے پاک زمین، زرخیز جگہ بہترین فصل اگاتی ہے، یہ پاک زمین ہے، زرخیز فصل آئی۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو زمین پلید ہو وہ نہیں نکالتی ہے مگر کانٹے اور جھاڑیاں، کہیں ہے اور کہیں نہیں۔ چل یہودی گھبرا گئے کہ یہ بالکل میرا نقشہ ہے۔ حضرت علی نے کہا صرف تیرا نہیں، میرا نقشہ بھی مکمل قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی وجہ سے عقل نصیب کر دیتا ہے، اور عقل جب دین کا تابع ہو، جیسے خزانہ وقت پر خرچ ہو، اگر خزانہ بے وقت خرچ ہو تو فضول خرچی، اسراف، دنیا کی عیاشی اور بدمزگی پیدا ہو جائے گی، اور خزانہ جب قوم، ملک اور رعایا پر خرچ ہو تو ملک و ملت سربراوردہ ہو جائیں گے، عروج و ترقی اختیار کر لیں گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ مسلمان موت سے بہت ڈرتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا موت سے نہیں ڈرتے، اگر موت سے ڈرتے تو جہاد ہی فرض نہ ہوتا، اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں جہاد نہیں ہے۔ ہمارے یار لوگ بھی اس چکر میں پڑ گئے، یہ ان کا دلی فیصلہ نہیں ہے، مسلمان لوگ ہیں، لیکن مسلمان جب دوسروں کا اعلی کار بن جاتا ہے تو اعلی کار پھر اپنے آقا کو خوش کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ دیکھو ہمارے ہاں ایمانیات میں سے ایک مسئلہ جہاد کا ہے، اور جہاد کا معنی لوگوں کو مارنا نہیں ہے، جہاد کا معنی ہے لوگوں کو خدا منوانا ہے، دین سمجھانا ہے، یہ سارا جہاد ہے۔ التعلم والتعلیم جہاد، شبہات کا جواب جہاد،
شہوات کا جواب جہاد، فساق کا جواب جہاد، وہ تو ایک آخری پانچواں مرحلہ ہے، المار کا مال کفار، جہاد بالسیف جسے کہا ہے۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ جن کی آخرت ہوتی ہے اور ان کو ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ مجھے بہترین زندگی ملنے والی ہے، وہ پھر خدا کے دین کے لیے مرنے سے نہیں ڈرتا۔ اور جنہیں یہ پتا ہو کہ میرے مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، وہ ڈر رہا ہے، ہر وقت خوفزدہ رہے کہ بھئی میں مر جاؤں گا تو آگے جلوس جاؤں گا، کوئی حقیقت میری نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کو جو ایمان بالآخرت کا عقیدہ نصیب ہوا ہے، ایک بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ 3 مسئلے بیان کیا کرو، ایک اللہ کی وحدت و فردت، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی شان توحید کی ہے، تفرید کی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ولی نبی اس کے کسی خدائی کے حصے میں شریک نہیں، اس پر کوئی حکم نہیں چلا سکتا ہے، سب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ منوانا ضروری ہے۔ بدعتیوں نے جتنے کارستانیاں شروع کی ہے وہ توحید کے خلاف ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے رسالت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور اس کی ضرورت اور اس کی برکت، اس کی حاجت اور اس کی جامعیت، کہ اتنے بڑے اور جامع پیغمبر آئے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد کسی کو جعلسازی کی ضرورت نہیں ہے، حضرت کا اتباع کر لے۔ جعلسازی کو علماء بدعت کہتے ہیں، بدعت۔ جب یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے اور دنیا کو سمجھائیں گے تو آپ کو بدعتی سے بچنا اور مسلمانوں کو بچانے میں سہولت ہو جائے گی۔ تو بہت آسان مسئلہ ہے، تو بڑا آسان مسئلہ ہے کہ ہمارا دین کامل آیا ہے۔ ہمارے پیغمبر دنیا سے اس وقت گئے کہ اللہ نے دین کامل کر دیا اور اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین جب مکمل ہوا تو خوشیاں پوری ہو گئی، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنے احسانات اور نعمتیں تمام کر دی۔ وہ دین کون سا ہے جس کے دامن کے نیچے تمام خوشیاں ہیں دونوں جہانوں کی؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وہ اسلام ہے جو میں نے بطور دین کے پسند کر کے تم کو دیا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، کتنے بڑے انعام و احسان کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 حقائق منوائے۔ پہلی بات یہ کہ دین خدا نے مکمل کیا ہے، دوسری بات یہ کہ تمام نعمتیں اور تمام خوشیاں اور دینی ادائیں تب معتبر ہوگی جب وہ دین کے دامن کے نیچے ہو، اور آخری بات یہ ہے کہ وہ دین صرف اور صرف اسلام ہے جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے، اور جس کے بیان میں رب العزت نے 104 کتابیں نازل فرمائی، 4 بڑی و 100 صحیفے، اور جس کا مہر ختام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آئے، اور جن شرائع و ادیان کا خلاصہ اور عظیم برہان نیر اسلام بن کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جائے گا تو بدعتی میلاد کے محفل کریں گے۔ یہ انہوں نے روافض سے سیکھا ہے۔ روافض کو رفض کے لیے کوئی عقیدہ اور عمل اماموں سے نہیں ملا ہے۔ روافض کے رفض کے لیے کوئی عقیدہ اور عمل امام سے نہیں ملا ہے۔ ان کے جو 11 امام ہیں اور باروتوں آئے گا، یہ 11 کے 11 ائمہ حقیقت میں اہل سنت کے ائمہ، خاندان نبوت کے افراد ہے، پاک مقدس نفوس ہے۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے جس سے رفض پیدا ہو جائے۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں، رافضیوں کی معتبر کتاب ہے من لا یحضر الفقیہ،
اور اس کی پہلی جلد ہے اور کتاب الاذان ہے، اور اس اذان کے بیان میں وہ کہتے ہیں کہ اذان کے کلمات یہ ہے، جو اذان ہے یہ لکھ دی، پورے کلمات لکھ دیے. کہتے یہ اذان ہے جو محمد رسول اللہ کو بتائی گئی اور جو علی اور ان کی آل و اولاد ہمیشہ دیتے رہیں، یہ اذان ہے، یہ اذان. آگے کہتے ہیں ایک فرقہ ہم میں پیدا ہو گیا مفوضہ، وہ اذان کے اندر رک کر کہتے ہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ. اس وقت تک صرف اتنا ایجاد ہو چکا تھا، آگے نہیں تھا. تو آگے وہ لکھتے ہیں لا شک ان علی ولی اللہ، کوئی شک نہیں کہ علی اللہ کا دوست ہے، ولکنہ لیس من التعظیم، یہ اذان کا حصہ نہیں ہے. فلعنہم اللہ لعنا قاطبہ، ان بنانے والوں پر و اذان میں ڈالنے والوں پر خدا کی نہ ختم ہونے والی لعنت. جیسے ہماری 6 بڑی کتابیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطا، اس طریقے سے ان کی 5 بڑی کتابیں ہیں. کافی کلینی ہے، شرح تجرید ہے، اور تہذیب الاحکام ہے، اور من لا يحضر الفقیہ ہے، اور الاستبصار ہے. یہ ان 5 اصول میں سے اصل مسلم ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے. تو ظاہر بات ہے ان کو اپنے دین و دین کے مسائل کے لیے اپنے مذہب سے باہر آنا پڑا. جب ایک آدمی دین سے باہر ہو جاتا ہے پھر وہ سب کچھ کر سکتا ہے. بدعتی لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم سلام پڑھنے والے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ ہمارا سلام ہمارا بنایا ہوا ہے. یہ وہ سلام نہیں ہے جو اللہ نے نبی کو کیا ہے یا صحابہ نے نبی پر پڑھا ہے یا ہمارے دین کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے وہی سے. یہ اس سلام کے برخلاف ہمارا بنایا ہوا سلام ہے. اور صلاۃ و سلام کا مسئلہ جتنا آسان حل ہو چکا ہے شاید کوئی مسئلہ ایسا حل ہو، کیونکہ صلاۃ و سلام کی بنیاد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کی آیت ہے. اور یہ آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا قد عرفنا السلام علیک، ہمیں سلام کا تو پتہ ہے، نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمیں سلام معلوم ہے. افسوس کہ لوگوں کی سمجھ میں کمی آ گئی. سمجھنا چاہیے سلام کیوں معلوم ہے. سارے مسلمان پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ بیٹھ کر. کس طرح پڑھتے؟ آہستہ، مل کر نہیں، چیخ کر نہیں، کھڑے ہو کر نہیں. عرفنا السلام، ہمیں معلوم سلام کا طریقہ یہ ہے. کیف نصلی، صلاۃ کیسے پڑھے، درود کیسے پڑھے. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم پڑھو کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہو، آ گیا وہ تاج والا، اور یا یہ پڑھو کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا خیر خلق اللہ. بلکہ آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں نے صلاۃ و سلام پر ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے بدعتیوں کے صلاۃ و سلام کی شرعی حیثیت. تو ایک بدعتی اس کو دیکھ کر کے بڑا سیخ پا ہوا، یہاں آیا اور کہا کہ میرا نام لیا کہ وہ کہاں ہے. میں نے کہا ہاں انا موجود. تو آ کے بیٹھ گیا. مجھے کہا آپ کا رسالہ ہے. میں نے کہا میرا رسالہ ہے اور مجھے اس پر فخر و شکر ہے، تیر بہادف ہے. اس نے کہا اتحیات میں سلام آپ لوگ پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو تو پڑھنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑے گا. وہ کہنے لگا کیا الفاظ ہے اس کے؟ میں نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کہنے لگے اس میں اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ میں کیا فرق ہے؟ میں نے کوئی فرق نہیں. اس نے کہا نہیں.
تو گیٹ پر چوکیدار کھڑا تھا. میں نے کہا بابا ادھر ہوا ہے. میں نے کہا اس چوکیدار نے نہ نور لیزا پڑھی ہے نہ بخاری پڑھی ہے. تو میں نے وہ الفاظ دونوں اس کو سنائے. اس نے کہا بہت فرق ہے. میں نے کہا سن لیے. اس نے کہا, میں نے کہا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ تو نبی کا بتایا ہوا ہے, یہ جو آپ پڑھوا رہے یہ کس کا بتایا؟ اس کا بنانے والا تو بتا, نام لو وہ تھا کون جس نے ان الفاظ کو گھڑا ہے. مجھے کہتے ہیں دیوبندیوں کی کتاب. میں نے کہا بس دیوبندیوں کو دعائیں دو کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی اور آپ کو زندگی مل گئی. لیکن میں نے کہا ایک بات یاد رکھو کہ دیوبندیوں نے جو کتاب میں لکھی وہ بطور نظم کے, نعت کے, اور آپ لوگوں سے پڑھواتے ہیں اہل سنت کی علامات اور شاعر کے. آپ پابند ہیں اس کے کہ نبی سے اس کو ملائے, ثابت کرا دیں. پھر میں نے کہا چلو اب اللہ آپ کو لے آیا, اگر قسمت میں ہدایت ہے تو یہاں سے اٹھنے سے پہلے 2-3 باتیں اور سن لو. میں نے کہا یہ درود شریف اور سلام نماز میں امام ابو حنیفہ, مالک, بخاری نے رکھا ہے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کردہ ہے؟ اور نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کردہ ہے. اور میں نے کہا ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہر ادا اللہ کی وحی سے ہے, پسندیدہ اعمال ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں. تو میں نے کہا صلاۃ و سلام اور درود شریف نماز میں قیام کی حالت میں مقرر ہوئے ہیں یا قاعدے کی شکل میں؟ اس نے کہا قاعدے کی شکل. میں نے کہا آپ تو کھڑے ہوتے ہیں میلاد میں بھی اور ویسے بھی, جب سلام کا نام آتا ہے تو آپ جلدی کھڑے ہو جاتے. یہ کس کے خلاف پریڈ کرتے آپ؟ یہ اپنے نبی کو اپنی بغاوت منوانا چاہتے ہیں. اور قرآن میں کہ جو نبی سے بغاوت کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میں نے کہا یہ صلاۃ و سلام جو 1400 سال سے پڑھا جا رہا ہے اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہو رہا ہے. تو آپ نے اختلاف بنانے کے لیے کھڑے ہو گئے, چیخنا شروع کر دیا, لوگ کہاں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, مل کے پڑھو. مقصد شرارت, بغاوت. محمدی دین میں جو حضرت لے کے آئے ہر مسئلہ حل ہو چکا ہے. جو کہتے اختلافات حل نہیں وہ کذاب ہے دنیا کا. سارے اختلافی مسائل حل ہیں. یہ لوگوں کو سکھاتے ہیں درگاہوں پہ جانا اور باباؤں سے مانگنا. یہ درگاہیں عجم کی, یہ ولیوں کی اور بزرگوں کی درگاہیں, میں پوچھتا ہوں یہ بڑی ہے یا سلیمان اور ابراہیم, اسماعیل اور ادریس, آدم اور شیس علیہ السلام کی قبریں بڑی ہے جو قطعی طور پر خدا کے پیغمبر تھے. ہمارے پیغمبر کے 13 سالہ وحی کا زمانہ مکے میں ہے اور 10 سال مدینہ میں ہے. آپ نے کبھی کسی ضعیف نہیں موضوع روایت میں بھی کسی مسلمان کو نہیں کہا کہ آپ تکلیف میں مبتلا ہے پیغمبر کو آواز دے دو. آپ نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ, جب بھی مدد مانگو صرف خدا سے مانگو. سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ ایاک نعبد, ہم جس طرح عبادت آپ کی کرتے ہیں, ایاک نستعین, مدد بھی آپ سے مانگیں گے. نہ ہمارا معبود کوئی اور ہے اور نہ ہماری مدد مانگنے کی کوئی ہستی کوئی اور ہے, یا اللہ صرف آپ سے ہم مانگتے ہیں. اب مسئلہ ہے درود شریف پڑھنے کا, وہ یہاں سے لے لیا اور درود اپنا لگا لیا. قبروں پر بزرگوں کے جانا کار ثواب ہے, یہ مسئلہ شریعت سے لے لیا اور آگے گند عقیدہ اپنا ملا دیا ساتھ کہ ان سے مانگو, ان کی چادریں چڑھاؤ, ان کے پھول ڈالو. اس دن ایک پیارا سا آدمی آیا, کہتے ابا مر گئے, پھول تو ڈالو. میں نے کہا نہیں, بالکل نہیں ڈالو. میں نے کہا بالکل نہیں ڈالو. میں نے کہا ڈال نہیں ہے تو پھر اپنے گلے میں ڈالو کہ ابا فوت ہو گئے, جائیداد آپ کی ہو گئی. چلو بات ہے کہ قبر پہ پھول کیوں ڈالتے ہیں, خیر تو ہے. اگر پھول کوئی چیز ہوتی تو کفن میں ڈال لیتے نا, حضرت کے جسم مبارک کے نیچے بچا لیتے. تو قبر پہ ڈالنے کا کیا مطلب ہے کہ پھول ڈالتے ہو؟ لیکن یہ ظالم, فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم, اللہ کے دین کو تس نس کرنے والے اپنے خیال خام اور کذب و دروغگوئی سے. یہ لوگوں کہتے اور کیا کہنا ہے پھول ڈالنا.
پھول ڈالنے کا کیا کہنا ہے؟ یہ مسئلہ ہے کہ جو کام شریعت کے مطابق ہوگا اس کا ثواب ملے گا، تو اس عمل پر نیت کرے کہ مرحوم کو پہنچے، اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب، یعنی مردے کو ثواب پہنچانا۔ اور جو کام شرعاً ناجائز ہے وہ گناہ ہے اور گناہ پر عذاب ہوگا، تو خلاف شرع کام کر کے ایصال ثواب کی جگہ ایصال عذاب ہوگا۔ رسوم، بدعات، جعل سازی اور وہ دین محمدی میں جو آفتاب و مہتاب سے زیادہ منور، معطر، جامع و کامل و اکمل ہے۔ سورج دن میں ہوتا ہے، رات کو نہیں ہوتا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چاند رات کو نظر آتا ہے، دن میں اس کی حاجت نہیں ہے، لیکن دین محمدی دن رات دونوں اس کی ضرورت ہے۔ سورج اور چاند کا تعلق نظام معاش سے ہے، لیکن دین محمدی کا تعلق روح و ایمان سے ہے۔ سورج اور چاند وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ صرف دنیا کی خوبصورتی کے لیے ہے، لیکن دین محمدی آخرت کے لیے ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ، دین کی ضرورت کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہے۔ حق سبحانہ و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے عباد بندوں کی رہنمائی کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، اور آپ کی بعثت، آپ کی تشریف آوری اللہ کی بڑی نعمت اور احسانات میں سے۔ آپ مبعوث ہوئے، آپ رسول اور نبی کی طرح قرآن اور وحی لے کر کے آئے۔ آپ اور پیغمبروں کی طرح نہیں ہیں کہ وہ چلے گئے، اب ان کی یاداوری صرف ہمارے دین میں ہے۔ اگر آپ کسی یہودی کو گریبان سے پکڑیں اور اس کو کہیں کہ تم اپنے دین کے ایمان سے بتاؤ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی نماز کون سے پڑھی، بالکل نہیں بتا سکتے۔ توریت محرف ہے، محرف کتاب میں اعمال نہیں ہوتے۔ اگر آپ عیسائی کو کہیں کہ 45 اناجیل میں سے کسی ایک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غسل اور وضو کا طریقہ بتا دے، تو وہ جواب میں کہا نبی تو پاک ہوتا ہے۔ عیسائی یہ جواب دے، نبی تو پاک ہوتا ہے، اس کو وضو غسل کیا کرنا ہے؟ نبی لوگوں کو دین کیسے سمجھائیں گے؟ نبی جو عبادت کرتے ہیں اس کی حاجت کیوں پیش آئی؟ پھر آپ نے یہ سوال کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے یا نہیں؟ وہ کہتے جی بہت، تو بغیر وضو کے پڑھتے تھے اور بغیر غسل کے حضرت پڑھتے تھے۔ اب خاموش ہو جاتا ہے، اور پہلا قاعدہ تو جھوٹا یاد کیا ہے، دوسرا قاعدہ اس کو توڑ دیتا ہے۔ اور آپ لوگوں کے ہاں طہارت ہے یا نہیں؟ جی بالکل ہے۔ یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے 244 سال بعد پولوس آیا ہے، جس نے ختنہ نکال دیا اور شراب ڈال دی اور خنزیر مذہب عیسائی میں شامل کر لیا، ورنہ یہ سب چیزیں عیسائیت کے اندر محمدی دین کی طرح ناجائز و حرام تھی۔ اس نے دیکھا کہ بہت بڑا اعتراض ہے مسلمانوں کا، تو اس نے طہارت اور وضو وغیرہ لکھا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ چونکہ اس کا خود عمل نہیں تھا، سارا غلط لکھ دیا، الٹا سیدھا لکھ دیا۔ ہمارے یہاں بھی الٹا چلنے والے ہیں نا۔ رافضی پہلے پیر دھو لیتا ہے، وضو خانے میں پیر دھو لیتا ہے۔ یہ کیوں بھائی؟ جب دھونے کا وقت آئے گا پھر نہیں دھوئیں گے، پھر مسح کر لیں گے۔ وارجلکم الی الکعبین، یہ تو وارجلکم ہے، یہ پہلے کیوں دھوئے؟ یہ اچھا ہے، یہ شک شبہ۔ مواجہ شریف میں ایک رافضی کھڑا ہے اور رو رہا ہے، میں بڑا حیران ہوا کہ یہ لوگ تو یہاں بڑے غمگین ہوتے ہیں کہ ابو بکر و عمر پیغمبر کے گود میں ہیں، 7 دفن ہیں، اور یہ رو رہا ہے۔ میں نے سمجھا یہ کوئی گلابی قسم کا رافضی نکلا ہے، جیسے ہمارے سیاسی مولوی ان کے بہت قریب ہو گئے، ممکن ہے یہ ہمارے قریب آیا ہو۔ تو میں نے اس سے پوچھا، عراق کا تھا،
میں نے کہا کہ شیخ آپ کیسے رو رہے ہیں؟ ہنا قبر فاطمہ. میں نے کہا لا حول ولا قوة، قبر فاطمہ بالغرقد لا ہنا ليس ہنا سمعت ان ہنا قبر فاطمہ. شرطہ مجھ سے کہتے یہ ایسے کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا سارا مذہب شک شبے کا مجموعہ ہے، ہر چیز میں شک و تردد، ہر چیز. ایک رافضی سے میں نے پوچھا کہ اوقات کتنے ہیں؟ کہنے لگے 5. میں نے کہا ظہر اور عصر اکٹھی کیوں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے. تو میں نے کہا پھر تو فجر کے ساتھ پڑھ لیں، صبح سویرے 5 پڑھا کے دے دے اس کو. میں نے کہا یہ عراقی پروفیسر نے لکھا ہے طباطبائی نے صفت الصلاۃ میں کہ اگر ظہر کے وقت کسی رافضی نے پہلے عصر پڑھی پھر ظہر پڑھی دونوں ہو گئی. میں تو عجیب بات ہے، ہم 4 ساڑھے 4 تک بھی عصر نہیں پڑھ سکتے. کچھ ہیں ہم میں جو ٹیڑھے ٹیڑھے ایسے ہو رہا ہے، اذان کا وقت نہیں ہے اور ان کی اذان ہو جاتی ہے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. لیکن دین مستقیم ہے الحمدللہ. یہ وہ نعمتیں ہیں جس کا اللہ نے ذکر کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج سے میں نے تمہارا دین مکمل کیا. دین جب مکمل ہو جائے تو خوشی پوری ہوتی ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنے احسانات پورے کیے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام دین تمہارے لیے چنا ہے. میں نے بعض دوستوں کو سمجھایا کہ یہ جو اسلامی شیڈول ہے کہ فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، مومن تیاری کرتا ہے، 2 رکعت سنت 2 فجر پڑھتا ہے، از حد کوشش کرتا ہے کہ مسلمان جماعت کے ساتھ پڑھے. سنت مؤکدہ بلکہ وجوب کے درجے میں عند المحققین من الحنفیہ. پھر ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے، پہلے 4 سنت پھر 4 فرض پھر 2 سنت پڑھی جاتی ہے. پھر عصر کا وقت داخل ہوتا ہے، موقع مل گیا تو اس سے پہلے 2 4 ورنہ عصر کے 4 فرض اور پھر مغرب تک کوئی نفل نماز نہیں. پھر مغرب کا وقت داخل ہوتا ہے. آج کل ایک فیشن بن گیا مسجدوں میں لگایا 1 منٹ کے بعد جماعت ہوگی اور 1.5 منٹ کے بعد جماعت ہوگی. یہ بالکل غلط، میرا پراپیگنڈا اور غلط لوگوں کی سازش کے شکار عناصر ہے. کوئی قاعدہ فقہ میں ایسا نہیں ہے. یہ 1500 سال بعد فقہ حنفی پر ناروا حملہ ہے. فقہا کو عقل سکھانی ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. یہ کر سکتے ہیں آپ کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ دیر سے آ رہے ہیں یا ایسا عذر پیش آئے کہ شاید مغرب میں افراد کم ہیں تو آپ پہلی رکعت طویل کر لیں، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سورتیں مغرب میں زیادہ ثابت ہے. سورت صافات نسائی میں ہے. امام غیرت پیدا کرے مغرب میں صافات پڑھیں. سورہ آراف ترمذی میں موجود ہے کہ آپ مغرب میں پڑھتے تھے. اور مرسلات اور طور بخاری میں ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ طور فی المغرب. اور وفات کے اندر جو آپ نے مغرب پڑھائی اس میں آپ نے سورہ مرسلات پڑھی ہے. ام سلمہ کہتی ہے ایسی قرات قیامت تک نہیں سو سکوں گی جو حضرت پڑھتے تھے. تو اس بات کی فقہاء احناف نے بھی اجازت دی کہ گو مغرب کی بنیاد چھوٹی صورتوں پر ہے لیکن کسی ضرورت سے کبھی قرات لمبی ہو سکتی ہے. اطالۃ الاولی، پہلی رکعت کا لمبی کرنا. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ مغرب سے پہلے نفلیں پڑھیں. اور یہ منٹوں کی اجازت اور وقفے پیدا کرنا اصل میں مغرب سے پہلے 2 رکعت سازش کرنے کے مترادف ہے، جو الگ تحقیق صحابہ اور تابعین کے ہاں مسترد ہو چکا ہے. ابن عمر سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا ما عہدنا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی کے زمانے میں کسی کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. یہ بات کی چیز ہے. بعض لوگ اس پر قیاس کرتے ہیں کہ جی مغرب میں ہم رمضان شریف میں قدر تاخیر سے پڑھتے ہیں تو رمضان شریف میں تو ہم عشاء کے بعد 20 رکعت تراویح بھی پڑھتے ہیں. پھر آپ جن کو 1.5 منٹ کا وقفہ کراتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی لکھ دیں کہ آج عشاء کے بعد
20 रकात तरावी भी होगी। शर्म तुमको मगर नहीं आती। रमजान शरीफ में तो हनफिया जो बजिद है कि फजर इसफार में पढ़नी है, कुरान कहता है वह सुबह इज़ा असफरा, सुबह तो कहते ही इसफार को है, सफेदी फैल जाए, लेकिन हनफी कुतुब मोतबरा में है कि रमजान शरीफ की फजर गलस में पड़े, अंधेरे में पड़े। तो लोग आ चुके हैं, मकसद क्या है देर करने का, और लोग पीछे हो जाएंगे। इसलिए रमजानुल मुबारक के अहकाम अलहदा है और साल के 11 महीने के अहकाम अलहदा है। उस दिन एक बड़े बुजुर्ग आए, मौलाना जलालुद्दीन, मौलाना सईद जलालपुरी यहां आए, जो जंग अखबार में सवालात के जवाबात देते। हमारा मखदूम और बुजुर्ग मौलाना यूसुफ लुधियानवी मरहूम मगफूर के सच्चे जानशीन है। मैंने उनसे कहा ये फितना फैल रहा है, उसको जंग में रोको। फरमाया बस अभी इंशाअल्लाह इसके बाद जो जुमा आएगा इसमें गड़च्छा लगाऊंगा उसमें। इसी तरह हमारे एक और बुजुर्ग जो शहीद हो गए, वो लिखते थे कि नंगे सर नमाज बतौर तवाज़ो के। मैंने एक मजलिस में कहा कि ये गलत है। वहां तो लिखा हुआ है कि अगर इहानत सलात है कि जी क्या फर्क पड़ता है, ये इहानत का जुमला है तो कफरा, नंगे सर वाला काफिर न हो जाएगा। उज़्र की वजह से, मरज की वजह से टोपी नहीं मिली माफ है, लेकिन सब कुछ है और वो टोपी रखता है कि जी कोई फर्क नहीं पड़ता। फतावा शाम में लिखा है ऐसा शख्स काफिर हो सकता है, दीन की तौहीन करता है। चुनांचे उसके बाद जो जुमा आया तो मौलाना निजामुद्दीन ने लिख दिया कि मस्जिद में मौजूद टोपियों से पढ़ना नंगे सर पढ़ने से अफजल व बेहतर है। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। हक की हिमायत के बदले में अल्लाह ने उनको शहादत का दर्जे आली नसीब फरमाया। अल्लाह उनकी आखिरत आली और बुलंद फरमाए। दुनिया की जिंदगी बहुत आरिजी है। दुनिया की जिंदगी असलन वही है जो दीन के लिए सर्फ हो गई, और जो जिंदगी दुनिया के लिए गुजर गई उसमें और हैवान की जिंदगी में कोई फर्क नहीं है। मोमिन की जिंदगी का कारनामा यह है कि कहीं वुजू, कहीं नमाज, कहीं जिक्र, कहीं तिलावत, कहीं दीन पर खर्च, कहीं सिद्क, वफा, दयानतदारी, इफ़्फ़त, पाकदामनी, ये तमाम चीजें जब निकलेगी सरमाया है, सरमाया बनता जाएगा। अल्लाह बुजुर्ग बरतर ने उसके लिए उलमा को बड़ी तौफीक दी है। मकदूर बर पूरे आलम के अंदर वो मुनकरात का रद्द करते हैं और मारूफात की तलकीन करते हैं। एक तरीका तो यह कि आप यहां आए, आपने मेरे खिताब सुना, कहीं आके दर्स में बैठ गए, किसी बुजुर्ग की सोहबत में जा बैठे। लेकिन एक तरीका ये भी है कि बुजुर्गानी दीन किताबें लिखते हैं। हमारे यहां से भी कुछ किताबें शाये हुई, और बाज़ बुजुर्गों ने मुसलमानों की रहनुमाई के लिए माहनामे निकालते हैं। माहनामे उस इदारे का एक तर्जुमान रिसाला होता है, और वक्त हाजिर के जो मसाइल होते हैं हक की उसकी रहबरी होती है, और जो गलतियां लोग कर लेते हैं उन पे चोट होती है ताकि इनसे मुसलमान बचे और इसमें गिरफ्तार न हो जाए। हमारे मुखलिस दोस्तों ने कोशिश की है। अल अहसन मुहर्रम और सफर का आ चुका है, शाया है, और इंशाअल्लाह हर महीने के एतबार से निकलेगा। आपको मौका मिले तो उसको पढ़े। इंशाअल्लाह इस आजिज और फकीर की तरफ से भी उसमें अहम मुहिम मज़ामीन आएंगे जो मुसलमानों के अकायद व अमाल के लिए सूदमंद होंगे। अल्लाह मुझ आजिज को और फ़क़ाए कार को और जुमला मुसलमानों को इखलास कामिल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाहु अकबर कबीरा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अहमद अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बाद फया अय्युहल मुमिनून वहदुल्लाह फ़इन्न तौहीद रासुत तआत वत्तक़ुल्लाह फ़इन्न तक़वा मिलाकुल हसनात अलैकुम बिस्सुन्नह फ़इन्न सुन्नत तहदी इलल इत्वाअ वमन अत्वा अल्लाह वर रसूल फ़क़द रशद वहतदा
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، زبير في الجنة، طلحة في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: خير نساء بني إسرائيل مريم، وخير نساء هذه الأمة خديجة. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال لبنته فاطمة: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. انہوں نے پوچھا ہے کہ ہر موقع کی سنت دعا اور ہر موقع کا سنت طریقہ جس کتاب میں لکھا اس کا نام عمل الیوم واللیل کے نام سے کتابیں ہیں. غالباً حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے مومن کے دن رات، وہ آپ دیکھ لیں، اس میں سب چیزیں ملے گی. نماز کے اوقات جو آج کل مقرر ہے کہاں سے ثابت ہے؟ نماز کے اوقات تو ثابت ہے نا شریعت سے کہ جب صبح صادق ہو جائے تو فجر ہو جاتی ہے، جب سورج نکل آتا ہے فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جب سورج ڈل جاتا ہے. قرآن و سنت فقہ سب سے ثابت ہے. نماز کے اوقات میں کوئی بحث نہیں ہے. وہ کتاب جس میں سلسلہ نسب شریف مرقوم ہو اس کا نام بتائے. سیرت النبی کی جتنی کتابیں ان میں موجود ہیں، خاص کر سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس صاحب کاندیلوی کی. قاری کی امامت میں سجدے سے پیش آیا. نماز کے بعد ایک صاحب بستے کی چوتھی صف سے کھڑے ہو کر قاری صاحب مائک لیا اور اعلان کیا کہ جس کی رکعت باقی نہیں ہے یعنی مسبوق تھا وہ اس نے بھی سلام کہہ رہا تھا سہو کا، اس کی نماز فاسد ہو گئی، دوبارہ پڑھ لے. کیا ایسا کرنا درست ہے؟ نہیں، غلط اعلان کیا ہے اس نے.
صرف قرآن کریم کا ترجمہ دن میں کسی وقت بھی پڑھ لیا جائے تاکہ ہر ماہ ایک قرآن پاک ترجمے کے ساتھ ختم ہو، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن ترجمہ اہل حق کا ہو، کہیں احمد رضا خان کا کنز الایمان نہ دیکھیں۔ کیا بیوی کو دوسرے راستے سے استعمال کرنے کا نکاح تو فاسد نہیں ہوگا، اس کو جائز سمجھنے سے ایمان چلا جائے گا، کافر مرتد ہو جائے گا اگر اس کو جائز سمجھے، ورنہ گناہ کبیرہ ہے۔ بوڑھے شخص کے زیر ناف بالوں کو دوسرا آدمی صاف کر سکتے ہیں یا نہیں اس کے لیے ایسی مسالے، ایسے ادویہ جس کو صاف ہو جائے ایسا کر سکتے ہیں، اور جو خود نہیں کر سکتے وہ پھر معاف ہے۔ اعظم طارق کی کتاب میں لکھا ہے کہ احمد رضا خان کے والدین رافضی تھے، نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ان کے والد مولانا نقی علی خان اہل حق عالم تھے، اور ان کا یہ ارشاد موجود ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوئی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی علماء ربانیین اہل حق ہے، ان کو برا کہنے والا سوء خاتمہ پائے گا۔ ان ناموں سے ان کو مغالطہ ہے کہ ان کے والد کا نام نقی علی خان ہے، دادا کا نام حمزہ علی خان ہے۔ ہم اپنا گھر بیچنا چاہتے ہیں اور گھر ایک ہندو خریدنا چاہتے ہیں جس پر باقی مسلمان محلے والوں کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، تو کیا یہ غیر مسلم کے ساتھ دنیا کا لین دین جائز ہے جبکہ مسلمانوں کا کوئی حرج بھی نہیں ہے؟ ویسے بحیثیت ایک مسلمان کے کلمہ پڑھنے ہوئے آدمی جو مسجد میں جمعہ پڑھنے آیا ہے، آپ کی غیرت کس طرح برداشت کر دیے کہ جس گھر میں آپ نے نماز پڑھی، قرآن پڑھا ہے، اس گھر میں ہندو آئے اور مورتی رکھے؟ ویسے تیرے جیسے مومنوں کو عجائب گھر میں بٹھانا چاہیے۔ اتنے کروڑوں کی آبادی میں تجھے ہندو ہی مل گیا 2 پیسے کے خود غرضی کے لیے۔ اس خود غرضی نے کہاں سے کہاں پہنچائے لوگ، فتویٰ دے دیے جواز کا بیچ سکتے۔ ویسے مومن غیرتی سے پوچھو کہ جس جگہ تم نے سجدہ کیا ہے تیری بیوی نے، آخر مسلمان تھے 4-10 سال میں کوئی ایک نماز تو پڑھی ہوگی، وہاں ہندو آ کر کے بت رکھیں گے اور سجدے کرے اس کو۔ تیرے ایمان اس لیے برداشت کرتا ہے کہ پیسے زیادہ دے رہا ہے آپ، اسی پیسے نے تو افغانستان کو پٹوایا ہوا، عراق کو ذلیل و خوار کرایا ہوا۔ میرے پاس اتنے 1000 روپے، ایک آدمی مجھ سے مکان خریدنے کے لیے ادھار مانگ رہا ہے، یعنی آپ مجھے اتنے دے دیں اور مگر قسطوں میں اتنا روپے میں ادا کروں گا۔ اگر زیادہ دے رہا ہے تو وہ اور آپ دونوں جہنم جانے والے ہیں، اور اگر اپنا قرضہ اتار رہا ہے تو وہ آپ کا حق ہے۔ دوران وضو اگر اذان ہو جائے تو اذان کا جواب دے سکتے ہیں۔ ایک شخص نقلی داڑھی لگا کر لوگوں کے سامنے داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، واجب القتل ہے وہ۔ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو رہے تھے تو انہی جگہ آسمان سے مینڈا آیا، آسمان سے نہیں جنت سے، بے وقوف۔ پوچھ رہا یہ کہ اس مینڈے کا گوشت کس نے کھایا؟ مولانا بجلی گر اور ان کے گھر والوں نے، کیونکہ اشکال پیدا ہی اس نے کیا۔ اور وہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بچڑا ذبح کیا تھا قرآن میں، اس کا گوشت کس نے کھایا؟ ملائک نے تو معذرت کیجیے، کوئی سوال ہے، فضول سوال ہے، بے وقوفی کا سوال ہے۔ جنتی چیز کھانا کوئی منع ہے؟ جنت کا پھل، حدیث میں انجیر جنت کا پھل ہے، زیتون جنت کا پھل ہے، یہ دنیا میں اللہ نے تمہیں دی ہے۔ قضا عمری میں درود ابراہیمی کی جگہ کوئی اور چھوٹا درود پڑھ سکتے ہیں۔ اتنی تیز قضا عمری کر رہا ہے، کسی پہیے بھی بیٹھ کے پڑھیں گے کیا؟ بھائی یہی درود جو مقرر ہے یہی پڑھو، کوئی اور نہیں پڑھ سکتے۔ اذان کے بعد کوئی کام کرنا جائز یا نہیں، مثلا لاؤڈ اسپیکر کو صحیح کرنا، وہ کام جو نماز کے لیے مفید ہے وہ سب جائز ہے۔ حدود حرم کے سوا عموماً ایک بالش سے کم ہوتی ہے کہ مسواک کے مگر اس پر 5 انگلی آسانی سے آ جاتی ہے۔ کیا ایک مسواک، جو مسواک ہاتھ میں پکڑنا استعمال کے وقت ہو سکتا ہے وہ جائز ہے، اور جب ہاتھ میں پکڑنا دشوار ہو جائے پھر استعمال کرنا مکروہ ہے۔ ما رأي علمائنا في ولایت المہدی، مہدی حق یاتی انشاءاللہ، الاحادیث فی اتیان اخبار و احاد ولكن مجموعتها تبلغ الى حد التواتر۔ درجہ سابعہ کا طالب علم و سیرت کا مطالعہ کرنا چاہتا ہو تو ابتداءً کون سی کتاب؟ آپ قرآن مجید پڑھا کریں، اور مشکات سابعہ میں جو مشکات شریف ہے وہ کامل و اکمل سیرت النبی ہے، وہ پورے جذب کے ساتھ یاد کر لو۔ احناف میں اصول تفسیر کی بہترین کتاب کون سی ہے؟
ابو بکر ترتوشی کی کتاب ہے الاکلیل فی اسباب التنزیل، اور شاہ ولی اللہ محدث نے الفوز الکبیر لکھی ہے، وہ بھی عمدہ اور بہتر ہے۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمت اللہ علیہ نے العرفان فی اصول القرآن، وہ بھی عمدہ تعارف ہے۔ میرا مسئلہ یہ کہ میرا شوہر درگاہ پرست ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتا اور روزے کی بہت تنگی ہے، آپ اس کا کوئی حل بتائیں۔ بس اس کو توحیدی بناؤ، موحد بناؤ، اس کو شرک کی مذمت کرو، آہستہ آہستہ درگاہوں سے اس کی جان چھڑاؤ۔ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، چلو آپ مجھ سے بیعت ہو گئے۔ میں نے سنا ہے کہ احمد رضا خان نے دیوبند سے پڑھا، نہیں، ان کا اپنا گھر علم کا تھا، باقی احمد رضا خان نے دور حدیث نہیں کیا، یہ عجیب بات ہے۔ مشکات تک کتابیں پڑھی، اس لیے احمد رضا خان کے نہ دورے کا کوئی استاذ دنیا میں ہے اور نہ ان سے کسی نے دورے کی کتاب پڑھی ہے، چونکہ وہ سارا کام مطالعے سے کرتا تھا، اس لیے گڑبڑ ہو گئی۔ سورہ بقرہ 7 دن تک سورج نکلنے کے بعد بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے گھر میں، تاکہ ہر کمرے میں آواز پہنچے، سحر و آصف ختم ہو جائے گا۔ مسجد حرام مسجد مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت برابر وقفہ دیا جاتا ہے اور اکثر لوگ 2 رکعت پڑھتے ہیں، وہ بھی محل نظر ہے، اس پر بھی ائمہ کو اعتراض رہا ہے۔ یہ بعد میں شروع ہوا ہے، 700 سال تک حنفی سلطنت تھی وہاں، اس قسم کی کوئی بدعت وہاں رائج نہیں تھی۔ پھر اگر وہ پڑھتے بھی ہیں تو چلو امام احمد کے ہاں، شافعی کے ہاں گنجائش ہے، امام ابو حنیفہ اور امام مالک دونوں منع فرماتے ہیں، اور یہ اختلافی مسئلہ ہے، راجح یہ ہے کہ نہ ہو، وہ چونکہ ایک امام کے مقلد ہے اس لیے ان کے لیے اجازت۔ لیکن یہ حیران ہوں گے آپ کہ جو موقت سنتیں ہیں ضروری، وہ نہیں پڑھتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ کسی بدعتی نے موحد کی لڑکی سے نکاح کیا، مگر لڑکی بدعتی مذہب اختیار نہیں کر رہی ہے، تو اس کے شوہر کو بدعتی مفتی نے کہا کہ تمہارا نکاح برقرار نہیں رہا، لہذا اس دیوبندی کو طلاق دے دو، جبکہ لڑکی بچہ دار ہے اور غریب بھی ہے۔ صورت میں لڑکی کچھ بھی ہو، لیکن لڑکی کی استقامت پر آفرین ہے، اور اس کے استقامت کو سلام کرنا چاہیے کہ عورت ذات ہو کر کے وہ توحید پر قائم ہے، اور ایسے بدعتی لعنتی سے اس عورت کو چھڑانا مومنوں کی غیرت کا تقاضا ہے کہ جو ہر وقت خدا کے قہر، غضب اور لعنت کا مستحق ہے، وہ مرد ہو کر کے عورتوں سے بدتر ہے، اور یہ عورت ذات ہو کر اس پر ہزاروں بدعتی قربان جائے۔ جس کمرے میں بند ٹی وی رکھی گئی ہو اس کمرے میں نماز تلاوت دعا کر سکتے ہیں، ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک آلہ ہے اور اس کو بند رکھنے میں وہ مضرت نہیں ہے جو اس کے چلنے میں ہے، لیکن رکھی کائے کے لیے خیر تو ہے۔ جو شخص نماز پڑھ رہا ہو اور آدمی اس کے بالکل سامنے نماز سے فارغ ہو چکا ہو، تو کیا نمازی کے سامنے سے اٹھ کر تھوڑا سا آگے چل کر پھر چلا جائے؟ نہ جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر ضرورت ہو تو روانہ ہوتے ہی نہ جائے، بلکہ قبلے کی طرف چل کے پھر چلے۔ ایسی کوئی حدیث ہے کہ روز قیامت حضرت آدم کے علاوہ کسی کی داڑھی نہ ہوگی، یہ غلط بات ہے۔ ذوالقرنین جنہوں نے یاجوج ماجوج کو دیوار کے پیچھے بند کیا تھا، نبی تھے یا ولی؟ رحم دل مسلمان بادشاہ تھے، ولی کامل تھے۔ معراج کے وقت جناب نبی کریم کا دل کس چیز سے دھویا گیا؟ زمزم کے پانی سے۔ اصحاب کہف کا انتقال ہو گیا یا وہ اب بھی نیند میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کرامات کے طور پر ان کو غائب کر دیا ہے۔ اسحاق کیسے نام ہے؟ اسحاق کے معنی ہے باطل کو رگڑنے والا، یعنی حق پرست۔ پیغمبر کا نام ہے، وہ مبارک ہے۔ اور نام بدلنا اور بات ہے، لیکن یہ نام تو پیارا نام ہے۔ سجدہ واجب ہوا اور بھولے سے دونوں سلام پھیر لیا، پھر بھی سجدہ کر لے جب تک قبلے سے ہٹا نہیں، باتیں نہیں کی۔ بخاری جلد کتاب الصلاۃ میں ہوئی کہ آپ کے زمانے میں اذان کے بعد صحابہ کی ایک جماعت ستون کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، وہ بھی محل نظر روایت ہے، بخاری میں اس کے خلاف بھی موجود ہے۔ ذکر بالجہر اور دعا بالجہر کے بارے میں تفصیل فرمائیں۔ ذکر بالجہر اگر مشوش نہیں ہے، اوروں کا نقصان نہیں کرتا تو جائز ہے، اور دعا بالجہر تعلیم کے طور پر کبھی کبھی جائز ہے۔ زید کی ساس کا انتقال ہو گیا، اس کے سسر نے اس کی دوسری بہن سے نکاح کیا، پوچھنا یہ کہ کیا زید کا اس سے پردہ فرض ہے؟
زید کی ساس کا انتقال ہو گیا اور اس کے سسر نے اس کی دوسری بہن سے نکاح کیا. کس کی؟ کیا مطلب ہے اس کی دوسری بہن؟ ساس سالی سے. پوچھنا ہے کہ کیا زید کا اس سے فرض ہے؟ یعنی وہ دوسری عورت جو ہے وہ زید کی ساس نہیں ہے نا. لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے سسر نے، زید کے سسر کی جو بیوی ہوگی وہ بھی ساس کے حکم میں ہوگی، اس لیے پردہ نہ کرنے کی گنجائش ہے. کیا یہ 6 کلمے جو نماز کی کتاب میں ہیں کیا یہ 6 کلمے حدیث سے ثابت ہے؟ یہ معروف تو ہے دنیا کے اندر، باقی اس کے مسانید نہیں مل سکے. باجماعت نماز کے دوران اگر آگے صف خالی ہو، نماز کے دوران قدم بڑھا کے آگے جا سکتے ہیں. مزار وغیرہ پر جو چادر پیسے وغیرہ رکھتے ہیں ان کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اٹھا کر فقراء مساکین کو بغیر نیت ثواب کے دے، کیونکہ وہ نظر لغیر اللہ ہے، اس پر ثواب کی نیت حرام ہے. صدقہ خیرات میں کیا فرق ہے؟ جیسے 150 اور 150 میں فرق ہے. یہ کئی مرضی لکھتا ہے، اس کو اور کچھ آتا نہیں، وہ یہی لکھتا رہتا ہے. مغرب کی نماز میں کچھ تاخیر کی وجوہات علماء بتاتے ہیں. تاخیر کی وجوہات کیا مطلب ہے؟ مغرب کی نماز میں کچھ تاخیر کی وجوہات علماء بتاتے ہیں. مثلا جلسہ خفیفہ بین الاذان والاقامہ، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے. ہمارے مذہب میں نغمے کا تبدیل ہونا کافی ہے. اذان کا نغمہ ختم ہو گیا اور تکبیر کا شروع ہوا، مؤذن اذان خانے سے تکبیر کی جگہ آ جائے، یہی کافی ہے. جلسہ خفیفہ امام اعظم نے مسترد کیا ہے. متقدمین کا توارث ہرگز نہیں ہے، متقدمین کے اوپر افتراء ہے. اس وقت حضرت تھانوی کے خلیفے کی طرف سے تائید ہے. معلوم نہیں کہ یہ کس کتاب میں ہے. ہم فقہ میں امام ابو حنیفہ کے مقلد ہے، مولانا اشرف علی یا کسی اور عالم کے مقلد نہیں ہے، وہ خود مقلدین ہے. اگر ان سے ایسا کوئی سہو ہوا ہے تو وہ واجب الاتباع نہیں ہے. ایک آدمی نے تبلیغی مرکز میں 4 ماہ لگائے اور احباب کا جوڑ ہو رہا ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سے کامیاب فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ تبلیغ کو ہر جگہ سرخ روئی عزت عطا فرمائے. منگنی ہونے کے بعد عورت مر گئی، شوہر نے مہر ادا نہیں کیا تھا اور دخول بھی نہیں ہوا، آدھا مہر پھر بھی اس کے وہ رسا لے گی مرحومہ کے. مکتوبات امام ربانی بہترین کتاب ہے. مچھلی پانی میں مر جائے تو کیا حرام ہو جاتی ہے؟ اگر سوجی نہیں، بدبو نہیں پھیلی ہے تو شکاری جو دام ڈالتا ہے اس میں سب زندہ نہیں ہوتی، بہت ساری مر بھی جاتی ہے. حلال اور درست ہے. سنا ہے سام چارپائی پر نہیں چڑھ سکتا، لہذا یہ بات کہاں تک درست ہے؟ جب تک مسلمانوں میں داڑھی مونڈا پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت تک یہ مشہور تھا کہ سام کو اجازت نہیں کہ وہ پلنگ پہ چڑھ جائے. جب انہوں نے داڑھی مونڈی تو سانپ نے کہا کہ اب میں تمہیں چارپائی نہیں، مکان کے چھت پر بھی آ جاؤں گا. عوام میں مشہور ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے جب بہانہ بنا کر حضرت یعقوب کو، حضرت یوسف کو بیڑیاں کھا لیا، پھر حضرت یعقوب نے جنگلات کے سارے. یہ قصص الانبیاء کے کمزور روایات ہیں. مرد عورت نکاح کے گواہان اور وہ تینوں دولہا دلہن میں سے کسی ایک کے محرم رشتہ دار ہو، مثلا ماں باپ، بہن بھائی وغیرہ، تو نکاح جائز ہے یا نہیں؟ بھائی نکاح کے وقت کم از کم ایک مرد اور 2 عورتیں گواہ ہوں تو نکاح منعقد ہو جائے گا. دل میں طلاق کی نیت کی جائے، دل میں نہ نکاح ہوتا ہے نہ طلاق ہوتی ہے. طلاق تو الفاظ کا نام ہے، نکاح بھی الفاظ کا. کسی نے دل میں کہا کہ میں نے قبول کی ہے، نکاح منعقد نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد اقدس کے قریب جو کوئی درود السلام پڑھتا ہے حضرت خود سنتے ہیں، اس کا جواب اپنے امتی کو دیتے ہیں تو اس پر بدعتی کہتے ہیں کہ نبی قبر مبارک میں زندہ ہے. نبی کی حیات تو متفق علیہا ہے. دیوبند اور بریلوی نہیں، 1400 سال سے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے قبور مبارکہ میں زندہ ہے اور قریب سے سلام سنتے ہیں. اللہ نے ان کو یہ توفیق دی ہے. قریب سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ دور سے نہیں سنتے، فرشتے پہنچاتے ہیں. اور قبر میں زندے کا مطلب یہ ہے کہ اور مقامات پر جو کہتے ہیں آ گیا تاج والا تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، افترا کرتے ہیں. بدھ کے دن کے حوالے سے کوئی ایسی حدیث ہے کہ بدھ کے دن جو بھی کام شروع کیے جو پورا ہوتا ہے؟ جی ہاں. ما من امر بدیا یوم الاربع الا تم، ہدایہ کی صنعت سے موجود ہے
اور اس کے راوی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی ہے۔ الفوائد البہیہ فی تراجم علماء الحنفیہ، صاحب ہدایہ کے حالات میں یہ حدیث نقل کی ہے، اور مولانا عبدالحی نے اس پر سندن متن کلام کیا ہے اور صحیح و درست قرار دے دیا ہے۔ ما تقول فی التلاوہ بعد الجنازہ مع حضور المجمع والدعاء بعدها هذا امر مشروع كما في الهندیہ، ولكن ينبغي ان يفعل هذا بعد التدفين لئلا يتأخر تدفين الميت بغیر وجہ۔ سلفی لوگ کون ہیں؟ یہ شرارتی لوگ ہیں، حدیث کے نام پر احادیث کی توہین کرنے والے۔ کسی کو اگر مسواک یا انگلی استعمال کر رہے ہیں، دانتوں سے خون آنے کا خدشہ ہو تب بھی استعمال کرے۔ دوران وضو جو خون آ رہا ہو، اگر وہ خون اتنا کم ہو جائے کہ منہ کے جاگ پر غالب ہو، وضو کیے یہ تجدید ضروری ہے نہیں، خون ختم ہونا چاہیے۔ وضو کر لیا پھر تھوکا اور خون نہیں ہے بلکہ سفید غالب ہے تو معاف ہے۔ کیا کم امامہ ثبتت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم احیانا کانت سوداء و احیانا کانت بیضاء واما الخضراء فهي للشیاطین ولافواج الدجال کما انتشرت۔ دو آدمیوں کے درمیان دوران گفتگو سلام کرنا جائز ہے؟ نہیں، انتظار کر لے۔ ہمارے امام صاحب نے فتویٰ دیا کہ جس گانے کے اندر میوزک نہ ہو، اس گانے کے الفاظ بھی خلاف شریعت نہ ہو، ایسے گانے کا سننا جائز ہے۔ وہ تو اشعار ہو گئے نا، اشعار تو جائز ہے۔ مجلس عمل کے بڑے حضرات نے فتویٰ دیا ہے کہ روافظ کے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی فتویٰ انہوں نے نہیں دیا ہے، صرف مولانا محمد خان شیرانی سے ایک سہوا سا ہو گیا تھا اور حضرت اس پر بہت نادم تھے اور انہوں نے اس کو کوئی مسئلہ نہیں بنایا۔ تم فساد و شرارت کے لیے بزرگوں کو بدنام کرتے ہو، اور چلو ایک عالم کا عمل کوئی دلیل تھوڑا ہی ہے، غلطی ہو گئی تو ہو گئی، ان کی رائے ہو، سارا جہان کوئی محمد خان شیرانی کا مقلد ہے کیا؟ یہ جمعیت علماء اسلام کا نہ عمل ہے نہ فتویٰ ہے، وہ سب کے سب صراط مستقیم کے علماء ہیں۔ ایک قطرے کے برابر کپڑے ناپاک ہو اور بھول سے نماز پڑھ لی گئی، معاف ہے، نماز ہو گئی۔ ایک شخص ہندو گھرانے میں پیدا ہو اور اسلام قبول کرنے کے متعلق تحقیق کے دوران فوت ہو گیا تو آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت اللہ کے ہاتھ میں، تیرے اور میرے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ نے اگر اس تحقیق کو قبول کیا تو جنت میں لے جائے، ورنہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ ظہر کی نماز کی نیت میں اگر اثر کہا جائے مگر دل سے جانتا ہے کہ وقت ظہر ہے، لفظی غلطی سے نیت خراب نہیں ہوتی۔ الکوہل کے استعمال یا الکوہل جس خوشبو میں ہو اس کا استعمال درست اور جائز ہے۔ کتاب التوحید میں روایت ہے کہ ایک مکی غیر اللہ کی نظر کرنے سے ایک آدمی کو جہنم کی سزا ہوئی ہے، درست ہے۔ طولانی کردن دعا بعد از نماز، ہائے فرض 6 حکم ادارت۔ ينبغي ان يتصل السنة بعد المكتوبة ولو اراد ان يطول الدعوات المطولات احيانا للتعليم يجوز كما في البزازية۔ هل يجوز النفل بعد الوتر؟ لا يجوز، ولكن الاولى الا يفعل الركعتين او الركعات التنفل بعدما اوتر لان الوتر هو من آخر الليالي۔ فرض و سنت نماز کے بعد اجتماعی دعا کہاں سے ثابت ہے؟ ثابت ہے؟ کہاں سے ثابت؟ تم کہاں سے ثابت ہو؟ مسلمانوں کا 1400 سال سے عمل ہی کافی ہے ثبوت کے لیے۔ لا يخضع ولا يخضع، تو اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ المؤمن غر کریم، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ مسلمان شریف اور نیک زیادہ ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑے کہ بھولا بالا ہوتی ہے۔ تو آپ کا ترجمہ ہے کمکل بے ادب کا۔ المؤمن غر کے معنی یہ کہ حد درجے چاق و چوبند، لا یخضع، اور کریم کے معنی ہے کہ کرم اور شرف اس قدر غالب ہے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تیری آنکھیں بند ہے۔ ما رأی علمائنا حول یزید، ویزید کان فاسقا بلا ریب کما نبہ علیہ البنوری فی شرح الترمذی من المجلد السادس۔ انجیکشن سے وضو نہیں ٹوٹتا، لوہے قرآن یہ وہ، کیا ان کو دکان مکان لگانا جائز ہے؟ خیر و برکت کا باعث ہے۔ دکان میں خیر و برکت کے کوئی وظیفہ تجویز فرمائے، سورہ واقعہ روزانہ پڑھا کریں۔ آپ کی دورہ تفسیر سی ڈی کے ذریعے سننے کا وہیں اجر ثواب ملے گا جو براہ راست نہیں، براہ راست کا ثواب زیادہ ہے، سی ڈی کا ثواب ملے گا۔ مسجد کے اندرونی حصے میں آواز کافی گونجتی ہے جس کی وجہ سے سماعت میں دشواری ہوتی ہے، کمیٹی سے گزارش ہے، یہاں کمیٹی والے سن رہے ہیں
اس کو درست کر لے. فضل ربی ولی مشتاق کی طبیعت بہت خراب ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا عطا فرمائے. میری شادی کو تقریباً 3 سال ہو گئے، اولاد کوئی نہیں، ہو جائے گی، اتنے جلدی آپ کو اولاد لانی ہے، 24 سال بعد ہوئے ہیں. آپ بغیر تاخیر کے 2-3 اعمال شروع کر لیں. ہر فرض نماز کے بعد سورہ آل عمران میں زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، 3 دفعہ پڑھا کریں. اور یا عزیز و یا جمیل و عزیزا جمیلا ملکا کبیرا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، صبح و شام 10 مرتبہ، اور کثرت سے استغفار پڑھے، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. میرے گھر میں بچے کی پیدائش متوقع ہے، آپ دعا کیجیے تمام معاملات خیر و برکت سے ہو، آمین اللہم آمین. میں تقریباً 2 سال سے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے لانڈی سے آ رہا ہوں. چند دن قبل میرے گھر میں چوری ہو گئی اور میں بہت غریب ہوں، کئی دن سے گھر میں فاقہ ہے. مہربانی فرما کوئی آسان وظیفہ، کثرت سے استغفار پڑھے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. مولا عز و جل خیر عافیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.